إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل احترام حضرات علماء کرام، آج جس موضوع کے تحت مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اسلامی گھر کیسا ہو۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی کرنے سے بھی ڈرو کہ کہیں کسی رشتہ دار کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے، کسی چیز میں حق تلفی نہ ہو جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگراں ہے، نگرانی کرے ہوئے اللہ۔ اسلامی گھر کیسا ہو، اس کے اندر سب کے حقوقوں کو ادا کیا جا رہا ہو کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے۔ اگر حقوقوں کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کی جائے گی اور حقوق العباد کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے گا، تو وہ اسلامی گھر بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ یہ پروگرام جو کیا جا رہا ہے وہ اس نسبت سے کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اندر بڑی کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت، ایک بلان زمین بھی ناحق لے لیتا ہے، ناحق دبا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 1 درہم کسی کا ناحق کھا لیتا ہے، 1 درہم کے اندر کوئی گڑبڑی کر دیتا ہے، تو قیامت کے روز اس کی 700 مقبول نمازیں اس شخص کو دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے یہ گڑبڑی کی ہے، اس کا درہم ناحق کھایا ہے۔ مقبول نمازیں جو قبول کی گئی ہوں بارگاہ الہی میں، اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ بھئی ہماری کون سی نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کسی کو۔
تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آج ایک سوال کیا جائے کہ اللہ کا وہ کون سا حکم ہے کہ جس پر اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور لوگ اسی کے اندر غفلت پڑتے ہوئے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ وہ وراثت ہے جس کے اندر لوگ غفلت پڑتے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ نے اسے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو لوگ اس پر بھی لعن طعن کرتے ہیں کہ بھئی اتنا مالدار ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی ہٹا کٹا ہے، اچھا خاصا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں، تو لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں دیکھو وہ روزے نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے اور زیادہ کسی کو مال دیا ہو، صاحب استطاعت ہو، حج اس پر فرض ہو گیا ہو اور وہ حج نہ کر پا رہا ہو، نہ کیا ہو اس نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مثالیں دیتے ہیں باتوں کے اندر کہ بھائی فلاں کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے۔ سب پر لعن طعن، سب کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی وراثت نہ دے اپنی بہنوں کی، بہنوں کا حق اور اس کا حصہ نہ دے، تو اس شخص کی جو حق اور حصہ نہیں دے رہا ہے اس کی دینداری، اس کا حاجی پن، اس کا مولوی پن، اس کا عالم پن، اس کا خاں پن، اس کا صاحب پن، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کو لوگ اس کی دینداری کو اسی طرح سے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی دینداری کو اسی طرح سے لوگ اسے اچھے القاب سے پکارتے ہیں معاشرے کے اندر، حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ ابھی مولانا نے بتلایا کہ اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، اطاعت زکوٰۃ دو، قرآن میں یہ الفاظ آئے، لیکن کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ چیزیں حدیث پاک کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی، قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو وراثت کے مسائل ہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، یہ ان سارے حصوں کو جو قاری صاحب نے جو رکوع پڑھا تھا ان میں ساروں میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا۔ وارث جو ہوتا ہے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے، اس کی میراث میں سے جو اس نے مال چھوڑا ہے، مال میں جائیداد ہو، مال ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر ایک سوئی بھی ہے تو اس کے اندر بھی تقسیم کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف جائیداد زمین کے اندر تقسیم کیا جائے گا، نہیں، کوئی بھی چیز اس نے چھوڑی ہے مرنے والے نے، اس کے اندر جو ہے تقسیم کیے جائیں گے حصوں کو، ساری پراپرٹی کو جوڑا جائے گا۔ مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی جو جائیداد، اس کے مال بچا ہے، اس کے اندر سے سب سے پہلے جو ہے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام جو کیا جائے گا اسی کے مال میں سے کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھائی فلاں سالے دیں گے پیسے، بھائی وہ دیں گے، مال تو تم ہڑپ رہے ہو وارثین، وہ پیسے دیں گے تمہارے تجہیز و تکفین کے، تجہیز و تکفین کے پیسے سالوں سے لیے جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ اگر خوشی سے دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان پر زور زبردستی بنایا جا رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کو بتلایا کہ وہ انتقال کر جائے مرنے والا تو اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اس کے پیسے، لکڑی وغیرہ، کفن وغیرہ ساری چیزوں کا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، تو اس نے قرض چھوڑا ہے، کسی کا اس پہ قرض ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری چیز، اس نے جو وصیت کی ہے کہ میرا فلاں پیسہ اتنا جو ہے فلاں مسجد میں دے دینا، یا اس سے فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، فلاں میرا دوست ہے وہ غریب ہے اس کو دے دینا، تو وصیت جو چلے گی وہ ایک تہائی مال کے اندر، ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نہیں چلے گی، ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں چلے گی۔ اور اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ
فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو والدین نے چھوڑا ہو، قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ والدین میں ماں باپ دونوں ہیں، ایک نہیں ہے، والدین میں ماں باپ دونوں میں سے کسی نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، صرف مرد کو نہیں کہا گیا کہ صرف مرد کا حصہ ہے، آگے اللہ نے کہا وللنساء، عورتوں کے بھی لیے حصہ ہے کہ جو والدین اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا حصہ ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، قلیل ہو یا کثیر، جتنا بھی ہو اس میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ معاشرے کے اندر آج ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی میکے والوں سے بگڑ جائے گی، یعنی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اس کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میکے والے روٹ جائیں گے اور فلاں روٹ جائیں گے، فلاں جو ہے ہم سے بگاڑ لیں گے، یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کا حکم جو اللہ نے وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تم کو وصیت کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے 2 حصے ہیں عورت کے مقابلے میں، عورت کا 1 حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے ہیں، مرد کے 2 حصے ہیں۔ یعنی تو اس مہم کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اس مہم کا نہیں بلکہ قرآن کا ساتھ دینا ہے، اللہ کے حکم کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی تو یہ جو مہم چلی ہے بہت اچھی مہم ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالے کہ وہ اپنے وارثین کے حق کو صحیح طور پر ادا کریں، جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے الحق الفرائض باہلھا، کہ جو مستحقین کے جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو اسی طرح سے پہنچا دو جو حصوں ان کا بیٹھتا ہے، جو ان کا صحیح بیٹھتا ہے اسی اعتبار سے ان کو دے دیا جائے۔ تو انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔